7 آیت میں جب اس کی عدالت ہو تو مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے، اس کی عمر کو طاق ہو جائے۔ جی بیٹا پیچھے چلیں، پھر 7 کو پڑھیں۔ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی کیا گنی جائے؟ گناہ گنی جائے۔ گناہ گنی جائے۔ اب خدا جب یسوع مسیح آئے گا دنیا کے اندر اور عدالت کے نظام کو قائم کرے گا تو اس وقت اس کی دعائیں جو اس نے کی ہوں گی، جن پہ وہ بڑا فخر کرتا ہوگا اور جن کے متعلق کلام خدا کہتا ہے کہ اس وقت بتھیرے لوگ مجھے کہیں گے کہ خداوند میں نے تیرے نام سے بڑے معجزے کیے ہیں، اس وقت بتھیرے کہیں گے کہ خداوند میں نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی ہیں، اس وقت بتھیرے کہیں گے کہ خداوند میں نے مردوں کو زندہ کیا ہے تیرے نام سے، اور اس وقت خداوند کیا ان کو جواب دے گا کہ میری کبھی تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ واقفیت ایسے لوگوں کے ساتھ خدا رکھتا۔ معجزے بھی ہو رہے ہیں، شفائیں بھی ہو رہی ہیں، چرچا بھی پوری دنیا میڈیا کے اندر ہم پھیلا رہے ہیں، تو پھر بھی کلام کہتا ہے کہ وہ اس وقت میں تم سے کہوں گا کہ میری تم سے کبھی، جب مسیح اپنے عدالتی نظام کے اندر آئے گا۔ اور یہاں پہ بھی وہی تاثرات پائے جاتے ہیں 7ویں آیت میں، جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے گا اور اس کی دعا بھی کیا ہوگی؟ نفرت انگیز، گناہ گنی جائے گی۔ اور آج ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آج ہم خداوند کے قانون کے مطابق کیا ہماری دعا جو ہے وہ کہیں نفرت انگیز تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہدیے جو ہے وہ نفرت انگیز تو نہیں ہے؟ کیا ہماری التجائیں مناجاتیں جو ہے وہ نفرت انگیز تو نہیں ہے؟ کہیں خدا کے مخالف تو نہیں ہے؟ اگر آپ خدا کے مبارک لوگ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو میکا کی کتاب کو مطالعہ میں لے لیں۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ 6:7 سے شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیا خداوند 1000 مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ اب خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسے چلیں؟ فروتنی سے۔ اب ہمیں خداوند کی حضوری میں، کیونکہ اس نے ہم پر اپنے کیا ظاہر کر دیا ہے؟ نیکی، اپنی نیکی جو ہے وہ ہم پہ ظاہر کر دی ہے۔ اگر تو نے مبارک انسان بننا ہے تو پھر یہ کام جو ہے فروتنی سے تجھے چلنا ہوگا۔ اگر تو نے مبارک بننا ہے تو پھر تو نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ٹھٹھا بازوں کی محفل کو جو ہے وہ ترک کرنا ہوگا۔ اگر تو نے میرے ساتھ رفاقت کرنی ہے تو نے کیا ترک کرنا ہوگا؟ خطا کاروں کی جو ہے جماعت میں نہیں بیٹھنا ہوگا۔ خطا کار جو ہیں وہ منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے گناہ کو پروموٹ کر سکیں یا کس طرح اس بندے کو قائل کر سکیں گناہ کی طرف۔ جیسے عدن کے اندر جو ہے اس نے حوا کو جو ہے وہ قائل کر دیا ہے، اور جب حوا کو اس نے قائل کر دیا ہے تو اس نے گناہ میں گناہ نے اس کو جکڑ لیا ہے، اور اس کو وہی گناہ جو برا لگتا تھا تو اس کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ کھانے دیکھنے میں خوش نما ہے، ایک خوبصورت ہے اور وہ کھانے کو لذیذ ہے، اور ایسا گناہ جو ہمیں کھانے کی طرف لذیذ ہوتا ہے، ایسا گناہ جو دوسرے کو دیکھ کر ہمیں خوش نما ہوتا ہے، اور گناہ کبھی بھی آپ کے سامنے جب آتا ہے تو بدصورت بن کے نہیں آتا، خوبصورت بن کے آتا ہے، کیونکہ گناہ اسی وقت ہوتا ہے جب خوبصورت بن کے آئے گا، جب آپ کی آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوگا۔ اگر وہ اس لیے نہیں مبارک انسان بیٹھتا کہ خطا کار جو ہے وہ راہ میں کھڑے ہیں اور منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ کیسے بے گناہ کو یا کیسے مبارک لوگوں کو، کیسے خدا کی جماعت کے لوگوں کو، کیسے خدا کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو خدا کی راہ سے جو ہے ہٹا دیا جائے، اس لیے وہ پھندا لگا کے راستے میں بیٹھے ہیں۔
کہ کس طرح میں اس مبارک انسان کو کیسے خدا کے ساتھ رفاقت کرنے والے انسان کو گرا سکتا ہوں۔ اس لیے وہ ہمارے پاس ساتھ جو ہے وہ ہمیں کیا کرتے ہیں، پھندا لگا کے بیٹھتے ہیں، اور ٹھٹھا باز کیا کرتے ہیں، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اب ٹھٹھا بازوں کی جماعت کے اندر بھی وہ نہیں جاتا، کیونکہ وہاں بھی ٹھٹھا باز جو ہیں ہاتھ مارنا، کہہ کرنا، خوشی منانا، ایسے بھیجا خوشی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ٹھٹھے بازی کرنا، ایک دوسرے پہ تنقید کرنا۔ اب اس کی مرضی کیا ہے، اس کے اندر کی خواہشات کیا ہیں، ان کے متعلق جب ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں لکھا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی کیا ہے، خداوند کی شریعت میں اس کی فکر ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے خداوند کے قوانین پہ غور کرتا رہتا ہے۔ مبارک انسان خدا کی مرضی کو پسند کا لب تلاش کرتا رہتا ہے کہ خداوند کی کیا مرضی ہے، خداوند کا کیا ارادہ ہے، وہ اس کی خوشنودی ہے، اس کے دل کو اچھا لگتا ہے، یہ خداوند کے ساتھ رفاقت کرنے کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ اور جب وہ ترجیح دیتا ہے تو اگلی بات کیا کہتا ہے کہ اسی کی شریعت پر اس کا کیا ہے، دن رات اس کا دھیان جو ہے وہ لگا رہتا ہے، خدا کی رفاقت میں رہتا ہے۔ اور جو خدا کی رفاقت میں رہتے ہیں ان کے لیے کلام خدا پھر کیا کہتا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے۔ کس درخت کی مانند ہے؟ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں پر لگایا، پانی کی ندیوں کی راہ پر لگایا گیا ہو۔ اب جو پانی کی ندیوں کے کنارے پہ لگایا گیا ہے، اب آگے لکھا ہے یہ اس کی برکت ہے اور بلیسنگ ہے، یہ اس کی بڑھوتی ہے کہ وہ کہاں پہ لگا دیا گیا ہے، پانی کی ندیوں کے کنارے کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، اور اس درخت کی مانند ہے، اور اس کا پہلا کام جو ہے اس کا پتا جو ہے وہ نہیں مرجھاتا، جو اپنے وقت پر کیا کرتا ہے، پھلتا ہے، وقت پر پھلتا ہے تو اس کا پتا کیا ہوتا ہے، نہیں مرجھاتا۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ نا وقت تو پہلے پھل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت بھی نہیں کی تھی، ساری دیہڑی بیچارے پودے نو پانی بھی نہیں پایا، وہ خیال بھی نہیں رکھا، وہ دیکھ بھال نہیں کی تھی، تو پھل پہ تلاش کرنے۔ اور جب اس پہ پھل لگے گا جس پہ کوئی محنت نہیں کی، کوئی پانی نہیں دیا، کچھ نہیں ہوا، تو اس کا پھل کیسا ہوگا؟ کبھی کیڑا لگا ہوگا، بیماری میں ہوگا، کمزور ہوگا۔ اور جو اچھی جگہ پہ لگایا گیا ہے لکھا ہے کہ وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے، اور اس کا پتا جو ہے وہ بھی نہیں مرجھاتا۔ اور ہم مسیح کے لاتے ہوئے بھی ہمارے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، ہمارے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہلاتے مسیح ہیں لیکن چہرے مرجھائے ہیں، اور اس کا چہرہ دیکھیں کہ اس کا پتا جو ہے وہ بھی نہیں مرجھاتا۔ اور آگے کیا ہے جی، جو کچھ وہ کرے بارآور ہوگا، بارآور ترقی کرے گا، جو کچھ بھی وہ کرے گا۔ ایسا شخص جو خدا کی راہ پہ چلتا ہے، جس چیز کو کلام خدا میں لکھا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے، مبارک ہے تو اپنے گھر میں بھی، جو خداوند کی مرضی کو بجا لاتا ہے، اس کے متعلق کلام خدا میں لکھا ہے کہ مبارک وہ آدمی اپنے گھر میں بھی کیا ہوگا، مبارک ہوگا، اور وہ اس کی اولاد کیا ہوگی، مبارک ہوگی، اس کا باہر نکلنا جو ہے وہ بھی مبارک ہوگا، وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ بھی مبارک ہوگا، اس کے جانور بھی مبارک ہوں گے، اس کا کاروبار جو آمدنی لائے گا وہ بھی مبارک ٹھہر جائے گا۔ اور آج میرے عزیزوں فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم کیسے مبارک بن سکتے ہیں، کیسے مبارک بن سکتے ہیں، کیسے خدا کی رفاقت میں چل سکتے ہیں، کیسے خداوند ہمیں برکت دے سکتا ہے۔ دونوں کردار آج کلام کے مطابق آپ کے سامنے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے دونوں کردار میں
کون سا کردار جو ہے وہ بہتر ہے. خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے بندہ کر دے.